الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سبق نمبر 11، اس میں ہم سورۃ العصر پڑھیں گے، گرامر میں جعل فتح کی مشق کریں گے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ العصر کیا ہے؟ سورۃ العصر ایک جامع سورت مگر مختصر ہے۔ اس میں 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ جو ابن آدم ہے اس کے لیے سورۃ العصر سمجھ کر وہ پڑھ لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اپنی پوری زندگی کو اس کا پیٹرن اس میں دے دیا ہے۔ فارمولہ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ خصوصیات اس میں 4 بیان کی گئی ہیں۔ تزکیہ نفس، بہتری کی ذات اور اپنے سے 2 میں سے کیا چیزیں ہیں؟ اصلاح کی معاشرہ، یہ الٹ کر دیا ہے، سارا سیٹ اپ اس کا ٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے۔ چلیں ہم اس کو ویسے بیان کرتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ انسان کی ذات کے ساتھ ہیں، اور 2 چیزیں اس کے ربوبیت یعنی کہ رب العالمین کے اعمال روحانیت کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تو والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی اور انسان کیا ہے؟ بے شک خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے پاس یہ چیز ہے، ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان عمل صالح کی مناسبت سے ہمیشہ کس بات کی تلقین کرنی ہے؟ حق کی اور صبر کی۔ اچھا، اب اسی کو دیکھ لیجیے، عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے اور محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ عمل صالح کرنے کے بعد ہر وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے تلقین کرنی ہے حق کی اور سچ کی، اور مجھے تلقین کرنی ہے کس بات کی؟ صبر کی۔ سورۃ العصر پر اگر ہم غور کریں تو اس میں پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پالیں گے۔ اگر قرآن کریم کی سوا اس سورہ مبارکہ کے کچھ اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہ سورت کافی تھی۔ اگر انسان اس کے علاوہ کسی اور چیز کو پورا قرآن اس کے لیے مشکل بنا کر، یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، جو لوگ پیش کرتے ہیں مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا غور و خوض کرنا چاہیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن آسان ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی صورت پر عمل کر لیتا ہے صحیح طریقے سے تو یہ انسان کے لیے کافی ہوتی۔ جی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ مختلف صورتیں جو ہیں اس پیٹرن سے شروع ہوتی ہیں، والنجم والسماء والفجر واللیل، یہ ساری قسمیں ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ والتین والزیتون وطور، اسی سے قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم اس لیے اٹھائی کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے زمانہ اس بات پر گواہ ہے۔ زمانہ اس بات پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ قرآن تاریخ میں اہم اور سچی تاریخ جو ہے، وہ سب سے زیادہ سچی تاریخ جو ہے وہ قرآن پاک کی ہے۔ یعنی جن قوموں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جناب آدم علیہ السلام سے پہلے جتنی باتیں ہیں، جتنی لوگوں کے معاملات بیان کیے گئے، وہ سارے کے سارے اس بات پر گواہ ہیں کہ رب العالمین نے اس بات پر قسم اٹھائی ہے کہ سارے پہلے گزرے ہوئے لوگ اس بات پر گواہ ہیں۔ کس بات پر؟ کہ جو بات آگے بیان کی جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ خسارے میں ہے، اس کے پاس نقص ہی نقص ہے۔ ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو نیٹ کلین بنا لیں، پھر بھی ہمارے پاس صفائی ستھرائی کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ جی، الانسان وہ خاص انسان،
یعنی کہ بنی نوع انسان، اس کے متعلقہ الانسان ال کا لفظ استعمال کر کے اس کو عام سے خاص بنایا گیا۔ لفی البتہ، فی ضرور، یعنی کہ لفی البتہ خسارے میں ہے، اسی سے لفظ آپ سمجھ سکتے ہیں گھاٹا، نقصان، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں 4 چیزوں کی تاکید ہے، قسم کی، بے شک کی، البتہ، بیان، یہ 4 اس میں پے در پے تاکید ہیں۔ ان الانسان لفی، ان حرف حروف مشبہ بالفعل ہوتا ہے، اس کو شک کو رفع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان اور انا دونوں ہمیشہ شک کو رفع کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان الانسان، لا، اس کی لام جو ہے تاکید کا ہے، خسر، گھاٹا، نقصان، البتہ اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، سوائے کن کے؟ سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ نیک کام کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام نیک سمجھا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، وہ نیک کام ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن میں پڑھتا ہوں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے، اچھا اب یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حکم دیا ہے، آپ کے سامنے ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ میرا عمل صالح نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی عمل نیک نظر آتا ہو۔ آمنو، ایمان لائے، عمل صالح، صالحات اسی سے ہے نیک، صالحون، صالحین، صالحات، صالحون نیک مرد، صالحین اس کی دوسری فارم ہے نیک مرد، صالحاتن، صالحاتن یہ اس کی جمع ہے۔ اے اللہ ہمیں پختہ اور صحیح عقیدہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحیح پختہ عقیدہ عطا فرما۔ دن بھر میں جتنے کام کرتے ہیں تو اس پر معاملات کیسے ہیں؟ ایمان تو ہے مگر کیسا ایمان ہے؟ دن بھر کے ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کو ہم ذرا غور سے دیکھیں تو کیا ہے؟ ہم نے کہاں کہاں رب العالمین کو یاد رکھا، ڈر اور خوف ذہن میں رہا، اور کتنے کام ایسے ہیں جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کیے ہیں۔ اس کے بعد آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جن اس کے تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان، قیامت پر ایمان، یہ سارے ایمان جو ہیں ایمانیات، ہمیں ان پر بھی پورا ایمان ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کیا کیا؟ ایمان لائے۔ جب ایمان لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں ساری چیزیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان، ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ الا الذین آمنوا، پڑھیے میرے ساتھ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، وتواص وصیت، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، درسو انہوں نے پڑھا، درسو انہوں نے پڑھایا، تدارسو انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا، اسی سے ہے وتواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے، کس کی؟ حق کی۔ حق کیا ہے؟ حق اینڈ پہ قرآن و سنت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہے۔ اور صبر کی، اچھا صبر کی تعریف کیا ہے؟ 2 لفظوں میں بولی جائے، صبر کسے کہتے ہیں؟ برداشت، برداشت سے آگے ایسی تعریف ہو کہ جس کے بعد کوئی اور تعریف نہ بنے، خاموش، بس
تعریف نہیں. صبر کہتے ہیں ہر وہ کام صبر گردانا جائے گا جس کام کو کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو پھر بھی نہ کرو، اس کو صبر کہتے ہیں. رکنا روک لینا، رک جانا، روک لینا اپنے آپ کو ہر اس کام سے جس کام کو کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو، اس کے باوجود وہ کام نہ کرو، اس کو صبر کہتے ہیں. ہمارا کسی سے مخاصمہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں اس نے گالی ایک دی تو کہ تم مجھے کیا سمجھتا ہے، میں گالی نہیں دے سکتا. ہم اسے گالیوں کی بچھاڑ کر دیتے ہیں، پھر ایک دو تھپڑ بھی اسے رسید کر دیتے ہیں. پھر لوگ چھڑاتے ہیں، نہیں بھی بس کرو، تو پھر کہتے ہیں ابھی میں صبر کر گیا ہوں. وہ صبر نہیں ہے. صبر کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے. طائف والوں نے کیا کیا، جناب نے اس کے بدلے میں کیا کہا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ظلم و جبر کیے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. فتح مکہ ہوئی اور سب وہ سامنے کھڑے ہیں تکلیف دینے والے، تو آپ نے کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سب کچھ ختم. اس کو صبر کہتے ہیں. صبر ڈٹے رہنا، مستقل مزاجی، ثابت قدمی صبر ہوتا ہے جس میں انسان مثبت رہے، ثابت قدم رہے، بس جو ہو گیا ٹھیک ہے. مستقل مزاجی، کام شروع کیا پھر اس پر دوام ہو، ہمیشگی ہو. اگر اللہ سے وعدہ کر لیا کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو پھر بس پڑھنی ہے. ڈٹے رہنا، نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا، یہ معنی صبر کا ہے. ہماری زندگی میں کتنی ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہم صبر نہیں کرتے، تو پھر کچھ عرصہ بعد کہتے ہیں یار میں کچھ صبر کر لیتا تو ٹھیک ہوتا. ریگریٹ اب وہ انسان کے آتا ہے نا، سو فکر ہوتی کاش مجھے ایسا موقع. تو اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چن گئی کھیت. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. جب وہ سارا کچھ دیکھ لیں گے تو کہیں گے یا اللہ واپس بھیج دے، اکھاں نال ویکھ لیا، کناں نال سن لیا، اب ہم نیک عمل کریں. اللہ کہیں گے اب نہیں. اس کے بعد بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ سچی بات دوسروں کو بتانا، تبلیغ کرنا، دوسروں کو دین پر عمل کرنے کی نصیحت کرنا، اس پر مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عظم الامور. حضرت لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا نماز پڑھنی ہے. وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، یہ کام لازمی کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے. اگر ان کاموں میں آپ کو کہیں لگے مشکل، ان کاموں کو کرنے سے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وصبر علی ما اصابک، آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. صبر کرنا کوئی چھوٹی بات، ذالک من عظم الامور، یہ کام بڑے اونچے درجے کے ہیں. اولو العزم لوگ جو ہیں وہ اس پر چلتے ہیں. اس کے بعد مل کر کام کرنا، ایک دوسرے کو حق بات بتانا، دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اچھا، ان میں او کا لفظ استعمال نہیں کیا، واو کا لفظ استعمال کیا ہے. او کا معنی یا، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں واو کا کیا ہے. او کا معنی ہوتا ان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے آتا او وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایسا نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر ایسا یہ ہوتا کہ آپ ایمان لائے ہو اور نیک عمل کیے ہیں، یا یہ کام کر لو یا پھر ایسا کر لو، لوگوں کو حق بات بتاؤ، صبر کی تلقین کرو. ایسا نہیں کہا، بلکہ چاروں چیزوں کی بیک وقت موجودگی ضروری ہے. ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین مست ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
وتواصوا بالحق، وصیت کرنی حق کی، وتواصوا بالصبر، اور وصیت کرنی ایک دوسرے کو صبر کی۔ جی یہ گرامر کا پورشن ہے، یہ وہی ہے، صرف اور صرف اسی پیٹرن پر ہم نے فعل کی جگہ جعل لگا دینا ہے۔ جعل، جعلوا، جعلت، جعلتم، جعلت، جعلنا، جعلت۔ یجعل، یجعلون، تجعل، تجعلون، اجعل، نجعل، تجعل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جاعل، بنانے والا، جاعل فاعل کے وزن پر، جاعل بنانے والا، فاعل کے وزن پر جاعل آ گیا، مفعول کے وزن پر مجعول۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آگے جعل اس کا فعل آ گیا۔ آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، کل انشاءاللہ العزیز باقی ایک سبق ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔